الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ برکتوں والا، عظمتوں والا، عنایتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ 8-10 دن میں
شروع ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان المبارک کی مکمل تیاری کریں. جیسے ہمارے گھر میں خاندان میں کوئی اہم کام ہونا ہے، کوئی پروگرام کرنا ہے، کوئی جلسہ کرنا ہے، یا شادی بیاہ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو شادی کی تاریخ جلسے کے دن سے پہلے بلکہ بہت پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں. اور یہ بات طے ہے جو پروگرام جس جلسے کے لیے پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، وہ جلسہ، وہ پروگرام، وہ فنکشن، وہ شادیاں سلیقے سے ہوتی ہے. اس میں کسی کو شکایت نہیں ہوتی اور وہ جلسے والوں کے لیے بھی کسی قسم کی حسرت نہیں ہوتی. اگر بغیر تیاری کے بیٹھے بیٹھے اٹھے اچانک پروگرام منعقد کر دیے، جلسہ منعقد کر دیے، فنکشن طے کر دیا، پہلے سے اس کی کوئی تیاری نہیں تھی، تو اس میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اس میں شرکت کرنے والوں کو بھی شکایتیں ہو جاتی ہیں اور مینجمنٹ کو بھی جو ہے حسرت رہتی ہے، یہ کام ہمیں پہلے طرح کر لینا چاہیے تھا، اس کی تیاری پہلے سے کر لینی تھی، حسرت رہ جاتی ہے. میرے عزیز بزرگوں، بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے رمضان کی بھی مکمل تیاری کر لیں. اگر مکمل تیاری کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ اچھا گزرے گا. رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کے لیے ایک دل اور قلب کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے کسی جاندار، کسی انسان کا دل صحیح رہتا ہے، اس کا قلب صحیح رہتا ہے، تو اس کے تمام اعضاء درست رہتے ہیں. عام طور پر وہ آدمی صحیح سالم رہتا ہے. اگر وہ دل میں خرابی آ جائے، قلب میں بیماری آ جائے، تو پورے اعضاء اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، جان کا خطرہ رہتا ہے. بالکل اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ اگر اچھا گزر جائے تو باقیہ مہینے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اچھا گزریں گے. رمضان اچھا گزرنے کا کیا مطلب ہے جی؟ رمضان المبارک کے اچھا گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور رمضان کی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ آج کی اس جمعہ مجھے اسی عنوان کو سمجھانا ہے. خدا کرے اللہ مجھے اس عنوان کے حق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور میں اس عنوان کو صحیح سمجھا سکوں آپ کو، اور اس کے بعد اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان کو اچھا گزارنے کا مطلب، رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ رمضان مبارک میں خوب نیکی کرنے کی نیت کرے اور رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان المبارک کو گناہوں سے پاک و صاف رہنے کا مکمل ارادہ کریں. کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار، یعنی سارے اعمال کو اجر و ثواب ملتا ہے نیتوں کے مطابق. اچھی نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالی اعمال میں اجر و ثواب مرتب کرتے ہیں.
دنیا کے مسئلے کو لے لیجئے، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم پہلے سے سوچیں کہ بھائی کام محتمم بالشان ہے، بہت اعلیٰ کام ہے، اس کے لیے ہم کو پہلے سے یہ تیاری کرنا ہے، اور وہ دن جو یہ کام ہوگا اچھے طریقے سے انجام دینا ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو ویسے ہی وہ کام انجام دینے کی آپ پوری کوشش کرتے، پہلے سے طے کر لیا چھوٹا موٹا کام ہے وہ کیسا کہ گزار دیں گے، وقت گزار دیں گے، ٹائم گزار دیں گے بول کے پہلے سے نیت کر لیے، کوئی زیادہ اہتمام نہیں کیا، تو وہ پروگرام بھی ویسے ہی اور وہ کام بھی ویسے ہی گزر جاتا ہے، جو کوئی قابل تعریف نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان کی تیاری میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کو خوب نیکیوں کے ساتھ گزارنے کا مکمل ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا ارادہ، دوسری نیت یہ کریں کہ ہمارا یہ رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمام گناہوں سے پاک و صاف رکھ کر گزاریں گے۔ ہمارے سے کسی کی زندگی میں 25 رمضان گزر گئے ہیں، کسی کے 40 گزر گئے ہیں، کسی کے 50 گزر گئے ہیں، 60-70 بھی گزر گئے ہیں کسی کے۔ ذرا پلٹ کر دیکھیں وہ جو ہم نے اپنی زندگی کے رمضان جو گزارے ہیں، کیا کوئی ایک رمضان بھی ایسا گزر گیا، ایک رمضان بھی ایسا گزر گیا جس میں ہم نے گناہوں سے بچنے کا مکمل اہتمام کیا؟ ہماری آنکھ گناہ نہیں کی، ہماری زبان گناہ نہیں کی، ہمارے کان گناہ نہیں کیے، ہمارے اعضاء گناہ نہیں کیے، مکمل جھوٹ سے بچ کر، مکمل ناپ تول میں کمی کے گناہ سے بچ کر، مکمل آنکھوں کی بدنگاہی کے گناہ سے بچ کر، مکمل کانوں کے گناہوں سے بچ کر، کیا ایک رمضان ایسا گزارا ہے ہم نے؟ میں اپنے بارے میں کہوں گا، آپ اپنے بارے میں کہیں گے، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ ذرا پلٹ کر سوچیں، کیا کوئی ایک رمضان سے بھی ایسا گزر گیا ہے؟ مبارک ہے وہ بندہ جس کو یہ احساس ہو کہ میرا فلاں رمضان ایسا گزر گیا، تو بہت شکر کے لائق ہے وہ، اور بہت ہی قدر کے لائق ہے وہ رمضان۔ اگر اتفاق سے آپ کو یہ محسوس ہو، مجھے یہ محسوس ہو اب تک ایسا گزرا نہیں ہے، فلاں رمضان میں یہ کمیاں ہو گئی تھی، فلاں رمضان میں یہ غلطیاں ہو گئی تھی، فلاں رمضان میں یہ گناہ ہو گئے تھے، اگر احساس ہوا تو اللہ کے واسطے یہ مہینہ آنے والا رمضان اگر نصیب ہو جائے تو اس طرح گزارنے کا مکمل ارادہ کر لیں۔ کل قیامت کے دن عزیزوں بزرگوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد ہمارے رمضان کے دفتر کھلیں گے، ہمارے رمضان کے دفتر کھلیں گے۔ وہ رمضان کے دفتر میں کہیں ایسا ہوگا کہ گناہ کیے ہیں اور مٹا دیا گیا ہوگا توبے کی برکت سے، کوئی رمضان ایسا ہوگا جس میں توبہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ ویسے ہی باقی رہ گئے، کوئی مہینہ رمضان کا ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا دفتر پیش ہو کہ ایک رمضان سے لے کر 30 رمضان تک مکمل نامہ اعمال میں فرشتہ ایک گناہ بھی اس کے دفتر میں نہیں لکھ سکا ہے، ایسی پابندی کے ساتھ اس نے رمضان گزارا ہے۔ کتنا اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہوں گے، یہ خوشی آپ کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خوب نیکی کرنے کا ارادہ کریں اور مکمل گناہ سے پرہیز کرنے کی نیت کریں۔ جیسی نیت کریں گے ویسے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے۔ اور ادھر دیکھیے، اللہ رب العالمین روزے داروں کے اہتمام میں، ان کے استقبال میں، رمضان میں تہجد
پڑھنے والے، اشراق پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، گناہوں سے بچنے والوں کے اہتمام اور استقبال میں کتنی بڑی مہربانی کیا ہے بندوں کے ساتھ۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب النار وصفرت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین رمضان کے اہتمام میں، روزے داروں کے اہتمام میں، سحری کرنے والے، افطاری کرنے والوں کے، تراویح پڑھنے والوں کے، گناہوں سے بچنے والوں کے اہتمام میں جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ شیاطین جو بہکاتے ہیں، ورغلاتے ہیں، ان کو بھی قید کر دیتے ہیں۔ محدثین نے قید کرنے کا مختلف مطلب بیان کیا ہے۔ ایک مطلب جو واضح ہے یہ کہ رمضان میں اللہ کی طرف سے جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جو مغفرتوں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کو اتنا اجر، تراویح پڑھنے والوں کو اتنا اجر، تہجد پڑھنے والوں کو ایک تہجد پر 70 تہجد پڑھنے کا اجر، ایک نیکی کرنے پر 70 نیکیوں کا اجر، ایک اشراق پڑھنے والوں کو 70 اشراق پڑھنے کا، اور ایک رمضان کی رات میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بندوں کی مغفرت کا اعلان، یہ دیکھ کر شیطان کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ہمت کمزور پڑ جاتی ہے، بہکانے کا جو جوش ہوتا ہے اسے وہ ماند پڑ جاتا ہے۔ تو ایک ایسا موقع اللہ رب العالمین ہم کو دے رہے ہیں نیکیوں کا، نیکی کرنے کا، اور گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹانے کا۔ اب رمضان کی تیاری کیسے کیسے کرنا چاہیے اس کے بھی آپ کے پاس سناتا ہوں بزرگوں کے حوالے سے، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے رمضان کے پورے روزے رکھنے کا ارادہ کریں۔ ایک روزے، یہ چند روزے، 8-10 روزے پڑھ کر رکھ کر بعد میں چھوڑ دیتے ہیں بہت سے لوگ۔ نہیں، 30 کے 30 روزے فرض ہیں اگر رمضان میں 30 دن میسر ہو، 29 ہیں تو 29 کے 29 پورے فرض ہیں، بغیر عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر کوئی بندہ بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیا تو پوری زندگی بھر بھی اس ایک روزے کی قضا کرتے رہے تو وہ برابر نہیں ہو سکتا رمضان کے ایک روزے کو چھوڑنے کا۔ اب 8-10 روزے جوش میں آ کر رکھ دیے، اس کے بعد چھوڑ دیے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ انہی لوگوں سے ہوتا ہے جو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری نہیں کرتے۔ رمضان سے پہلے 1-2 روزے، 3 روزے، 4 روزے نفل رکھ لیں تاکہ رمضان میں روزہ رکھنے کی عادت پڑ جائے۔ عادت نہیں ہے اچانک رکھے، جوش میں آ کر 1-2 روزے رکھنے کے بعد ٹھک کر چھوڑ دیے، غلط ہے۔ پورے رمضان کے روزے رکھنے کا مکمل ارادہ کریں، اور رمضان کی تیاری کا مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ رمضان میں یہ ارادہ کریں جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کروں گا، تہجد کا بھی اہتمام کروں گا، اشراق کا بھی اہتمام کروں گا، اوابین کا بھی اہتمام کروں گا۔ یہ نیت کریں اور اس کا سلسلہ ابھی سے شروع کر دیں۔ رمضان آنے کے بعد اشراق شروع کریں گے، رمضان آنے کے بعد تہجد شروع کریں گے، یہ نہیں کریں۔ اس لیے کہ اگر پہلے سے تیاری اگر نہیں ہوتی ہے تو رمضان میں بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ عادت بھی بننا نا، ذرا دل کو، دماغ کو، اعضاء کو، جسم کو عادت بھی بننا نا ذرا مجاہدہ کا۔ اچانک رمضان میں شروع کرے تو کہاں سے ہو جائے گا؟ رمضان سے 10-15 دن پہلے ہی
تہجد کے عادی بن جائیں. رمضان میں آسانی سے تہجد پڑھی گئی. رمضان سے پہلے ہی ذرا اشراق پڑھنے کا اہتمام کر لیں, رمضان میں آسانی کے ساتھ اشراق پڑھ لیں گے. تو فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں. یہ رمضان کی تیاری میں داخل ہے. دوسرا, رمضان میں قرآن شریف کو خوب پڑھنے کا اہتمام کریں. حدیث کے کتاب میں آتا ہے, حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کا دورہ فرمایا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو قرآن شریف لے کر آتے تھے, وہ فرشتہ اور جن پر قرآن شریف نازل وہ نبی بیٹھ کر دورہ کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل پورا قرآن شریف پڑھ کر نبی کو سناتے تھے اور نبی سنتے تھے, پھر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھتے تھے اور فرشتہ حضرت جبرائیل سنتے تھے. ہم کو بھی چاہیے کثرت سے قرآن شریف پڑھیں. قرآن شریف کا مہینہ ہے رمضان, جو ہے کس کا مہینہ ہے؟ قرآن شریف کا مہینہ ہے. کثرت سے قرآن شریف پڑھیں. ایک دن میں 10 پارہ ہوتا ہے تو پڑھیں, ہمت کریں. نہیں تو ایک منزل 7 پارے پڑھیں, نہیں تو کم از کم 2 پارے تو پڑھیں. 2 پارے کی قید میں اس لیے لگایا کہ رمضان المبارک کے علاوہ رمضان میں پورے سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن شریف پڑھنا قرآن کا حق ہے. جیسے ماں کا حق ہے, باپ کا حق ہے, بھائیوں کا حق ہے, بہنوں کا حق ہے, استاد کا حق ہے, شاگرد کا حق ہے, اسی طرح قرآن شریف کا بھی حق ہے. تو آپ رمضان مبارک میں کم از کم 2 پارے پڑھ لیں گے تو پورے رمضان میں 2 قرآن ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں؟ تو قرآن شریف کا حق ادا ہوگا. کثرت سے قرآن پڑھیں. اور یہ سلسلہ کب سے شروع کر دیں؟ رمضان سے پہلے سے شروع کریں. اگر رمضان میں شروع کریں گے بول کے رمضان میں شروع کریں تو کیا ہوتا ہے, پہلے سے عادت نہیں تھی نا, اب رمضان میں بیٹھ کر شروع کرے, ایک آدھا گھنٹہ پڑھتے کہ گردن میں درد شروع, پیٹ میں درد شروع, کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے. عادت نہیں ہے, اس کے بعد تھک گئے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, اس لیے کہا کہ رمضان سے پہلے ہی شعبان سے ہی شروع کر لیں قرآن شریف کے پڑھنے کا اہتمام. تیسرا کام, زبان میں کثرت سے ذکر کو جاری رکھے. رمضان میں کوئی گھڑی ایسی نہ گزرے, آپ سو رہے ہیں تو سوتے سوتے ذکر کرتے کرتے سوئے, نیند اسی حالت میں لگ جائیں. آپ اٹھتے ہی فوراً ذکر شروع کر دیں, کوئی نہ کوئی ذکر, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. آپ تجارت کرتے ہیں, دکانداری کرتے ہیں, کوئی گاہک آیا تو اس کے بات کرے, اس کے بعد پھر ذکر شروع کر لیں. گاڑی چلا رہے ہیں, کار چلا رہے ہیں, سفر ہو رہا ہے, اس کے درمیان قرآن شریف پڑھنے آتا ہے, حافظ ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو کوئی سورہ پڑھنے آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. سوم کلمے کی بڑی فضیلت ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کثرت سے رمضان مبارک میں پڑھتے رہیں. درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھتے رہیں. استغفار, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے رہیں. بہرحال زبان میں ذکر جاری رکھیں, کوئی وقت ذکر سے زبان خالی نہ ہو. اور یہ سلسلہ بھی رمضان میں شروع کریں گے بول کے سوچیں گے تو نہیں ہوگا. یہ سلسلہ ذرا شعبان سے شروع کر لیں. ابھی 10 دن 12 دن باقی ہیں, آج سے اس کو شروع کر لیں. زبان کو بیکار جاری نہیں کریں گے, بیکار رہنے نہیں دیں گے, کوئی نہ کوئی ذکر جاری رہے گا. یاد رکھیے, جب اس کی عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی زبان میں ذکر شروع ہو جائے گا. اٹھتے ہی, نیند سے بیدار ہوتے ہی زبان سے ذکر جاری ہو جائے گا. یہاں تک کہ پاس انفاس کا درجہ حاصل ہو جائے گا. پاس انفاس ایک تصوف کا اعلیٰ درجہ ہے. کیا ہے وہ؟ ہر سانس پر ایک مرتبہ اللہ کہنا.
یہ مقام کیسے حاصل ہوگا؟ کوششوں سے حاصل ہوگا، محنتوں سے حاصل ہوگا، مجاہدوں سے حاصل ہوگا۔ چوتھا کام جو کرنا ہے رمضان مبارک میں، کثرت سے دعائیں کرتے رہیں، کثرت سے دعائیں، دنیا کی ضرورت کی دعائیں کیجئے، پرواہ نہیں، آخرت کی ضرورت، آخرت کی دعائیں کرتے رہیے۔ دنیا کی ضرورتوں کی دعا کریں گے تو بھی، دھیان سے سننا بات میری، آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہے، بے روزگاری ہے، تجارت ہے، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، بچے بیمار ہیں، گھر میں بے چینیاں ہیں، گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، نقصان ہو گیا ہے مال کا، دکانداری کا، تجارت کا، ملازمت کا، کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو یہ دنیا جو آپ نے مانگا ہے اس پر بھی نیکیاں ملیں گی۔ کیوں؟ دعا خود ایک عبادت ہے، حدیث میں آتا ہے الدعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے، تو آپ دنیا مانگ رہے ہیں، اس پر اجر مل رہا ہے۔ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کی مہربانی کا معاملہ ہمارے ساتھ۔ آخرت کو مانگیے، عذاب قبر سے حفاظت مانگیے، جہنم کی آگ سے حفاظت مانگیے، جنت الفردوس بغیر حساب کتاب کے ملنے کی دعا کیجیے، ایمان پر موت، ایمان پر خاتمہ، خاتمہ بالخیر، کلمے والی موت کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، سجدے والی موت کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے۔ دعاؤں کا اہتمام کثرت سے کرے رمضان المبارک میں۔ پانچواں کام جو رمضان مبارک میں کرنے کا ہے، اچھا وہ دعاؤں کا اہتمام رمضان میں کثرت سے کرنا ہے، اس کے لیے سلسلہ ابھی سے جاری کرنا، اس کے لیے سلسلہ ابھی سے جاری کرنا۔ ذرا فرض نمازوں کے بعد، نوافل کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر لیں، باتیں کر لیں۔ فرض ہوتے ہی بھاگ جانے کا یہ جو نظام بن گیا ہے، جو مزاج بن گیا ہے، جو طبیعت بن گئی ہے، ذرا اسے چھوڑیں، ذرا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر، دل لگا کر باتیں کریں، ابھی سے اس کا سلسلہ شروع کریں، رمضان میں توفیق ہوگی اس کی، ورنہ رمضان میں بھی حال یہی ہوگا کہ فرض ہوتے ہی بھاگیں گے لوگ۔ اس لیے اس کا اہتمام اب سے شروع کریں۔ پانچواں کام جو کرنا ہے رمضان مبارک میں، روزانہ کم از کم 1 روپیہ ہی رہو، 10 روپیہ ہی رہو، اپنی حیثیت کے مطابق 100 روپیہ ہی رہو، 1000 روپے ہی رہو، آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں گے۔ روزانہ کم از کم رمضان میں روزانہ کچھ نہ کچھ رقم صدقہ دیں گے، کسی غریب کی مدد کریں گے، کسی بیمار کے لیے دوا خرید کر دیں گے، مساجد کے تعمیری کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، مدارس کے چلانے میں جو اخراجات ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ کم از کم 5 روپیہ، 10 روپیہ، بہت سے جگہ خرچ ہوتا جی ہمارا پیسہ۔ رمضان مبارک میں بھی بہت سے جگہ ہم خرچ کرتے ہیں، افطاری میں کتنا پیسہ خرچ کر لیتے ہیں، فروٹ خریدنے میں، جوس خریدنے میں، شربتیں بنانے میں، کچھ پیسہ روزانہ پورے رمضان میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کام کرنے کے میں بتایا ہوں، رمضان کی تیاری میں کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں، رمضان مبارک کے اہتمام میں کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں سے پہلے بیٹھ کر ذرا ہم اندازہ لگائیں ہمارا وقت کیسا گزرتا ہے، ہمارے کام کون سے ہوتے ہیں۔ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے کاموں میں سے بعض کام ایسے ہیں جو بیکار ہیں، ویسے ہی وقت گزرتا ہے، جیسے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت گزارنے میں، سڑکوں کو راستے چھاپنے میں، ناپنے میں، ادھر سے ادھر پھرنے میں، گاڑیوں میں گزرنے میں، بہت سا وقت لوگ گھر سے نکلتے ہیں کسی کام کے مقصد کے بغیر، کوئی کام نہیں ہوتا، گھر سے نکل رہا ہے،
یہ کام نہیں کریں گے رمضان مبارک میں. دوستوں سے گپ شپ کا معاملہ، ادھر ادھر پھرنے کا معاملہ، ٹور اور تفریح میں جانے کا مسئلہ، یہ سب چھوڑ دیں گے رمضان مبارک میں. دوسرا، آپ کو اندازہ ہوگا، غور کریں گے تو آپ کے وقت میں سے بہت سا وقت موبائل کے بیکار اور غلط استعمال میں لگ رہا ہے کہ نہیں؟ واٹس ایپ میں کتنا وقت چلے جاتا ہے، یوٹیوب استعمال کرنے میں کتنا وقت چلے جا رہا ہے، فیس بک استعمال کرنے میں کتنا وقت چلے جا رہا ہے، سوشل میڈیا میں آپ کا وقت کتنا چلے جا رہا ہے. اب ذرا غور کر کے دیکھیں اس میں کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. رمضان مبارک کے اہتمام میں موبائل کا بیکار استعمال اور غلط استعمال کو مکمل بند کر دیں گے، کریں گے انشاءاللہ. بیکار جو واٹس ایپ میں وقت گزارتا، بیٹھے بولنے کا چوپ کا ایسا اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کر لے کے بیٹھا ہوا ہے، بہت بیکار گزر رہا ہے. وہ اوپر نیچے کرنے سے تصویر لے کو میرا اوپر نیچے کر لے کے بیٹھا ہو، سبحان اللہ بولنے کو. رمضان مبارک کے اہتمام میں یہ تو غیر رمضان میں بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں اگر ہم یہ غلط کام کو چھوڑیں گے اور بیکار کام کو چھوڑیں گے تو اللہ رب العالمین رمضان کی برکت سے غیر رمضان میں بھی اس کی توفیق دے دیں گے. اور ایک کام ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہماری تجارت میں، ہماری ملازمت میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے لین دین میں جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، معاملات میں گڑبڑی ہے، دھوکہ ہے، ناپ تول میں کمی ہے. رمضان المبارک میں اسے مکمل اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. غیر رمضان میں بھی اس سے پرہیز کرنا ہے. غیر رمضان میں جائز ہے بول کے نہیں، رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام کریں گے، بچنے کی توفیق 30 دن مکمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیر رمضان میں اس کی توفیق دے دیں گے. جھوٹ بولتے ہوئے ڈر ہوگا، اب تو جھوٹ بولتے ڈرش نہیں ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے ڈرش نہیں ہو رہا ہے، دھوکہ دیتے ہوئے ڈرش نہیں ہو رہا ہے، قرض لے لے کر مہینے گزر گئے واپس نہیں کرتے ہوئے ڈر ہی نہیں ہو رہا ہے، موت آ گئی تو کیا کرنا خیال ہی نہیں آ رہا ہے. ذرا رمضان میں اس کی ٹریننگ لیں، رمضان میں اس کی ٹریننگ لیں. 1-2 پیسے کم کمائیں، پرواہ نہیں، گنتی میں کم ہو جائیں گے. معاملہ میں گڑبڑی کر معاملہ میں سچائی اختیار کریں گے تو 1-2 پیسے ہو سکتا ہے کم ہو جائیں گے. جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے 1-2 پیسے کم ہو جائیں گے. دھوکے سے بچنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے 1-2 پیسے کم ہو جائیں گے. لیکن خدا پر قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ رب العالمین وہ کم پیسوں میں اتنی برکت دیں گے کہ ہماری پوری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. ہے ایسے اللہ کے بندے بغیر جھوٹ بول کے کما رہے ہیں، بغیر دھوکے کے کما رہے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اور جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، معاملات میں گڑبڑی کرنے والا کر کے پیسہ تو بہت کمایا، بلڈنگیں بنا لیا، زندگی میں چین کا نام نہیں ہے، سکون کا نام نہیں ہے، اور خبر میں ساتھ بھی نہیں لے کر جا رہا ہے، چھوڑ کر جا رہا ہے. وہ حرام میں کمایا سو پیسہ وراثت میں چھوڑتا ہے، اس کے بچے کھا کر زندگی بھر اسے گناہوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اس لیے رمضان میں اس کا اہتمام کریں. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں رمضان مبارک میں ضروری ہوتے ہیں، پیٹ پالنے کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تجارت کرنی پڑتی ہے، ملازمت کرنی پڑتی ہے. وہ چھوڑ دو کر کے تو نہیں بول سکتے ہم، وہ تو کرنا ہی ہے. لیکن ذرا اس میں خیال یہ رکھیں کہ غیر رمضان میں اگر تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، پیٹ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اگر آپ غیر رمضان میں 10 گھنٹے لگاتے تھے تو رمضان میں ذرا 1 گھنٹہ اس میں سے نکال لیں، 9 گھنٹے کر لیں. 9 گھنٹے لگاتے تو 8 گھنٹے کر لیں، 1 گھنٹہ نکال لیں. سونے کا آپ پہلے سوتے تھے 8 گھنٹے سوتے تھے، 9 گھنٹے سوتے تھے تو اس میں سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکال لیں. وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ نے جو بچایا ہے وہ گھنٹہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دعاؤں میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر میں، اذکار میں گزار دیں.
وقت ہو رہا ہے. ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. رمضان مبارک کے تیاری اور اہتمام میں سب سے اہم کام رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الاستغفار کی نماز پڑھیں، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں، اور کم از کم 2 دن 3 دن پہلے 4 دن پہلے یہ کام بڑے اہتمام سے کریں. سرسری طور پر نہیں، حضرت بولے اس سے کریں گے بول کے نہیں، بلکہ پورے اہتمام سے، پورے خشوع سے، پورے خضوع کے ساتھ، پورے اللہ کے خوف اور ڈر کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ 2 رکعت اچھی طرح سے وضو کریں. پہلے اچھی طرح سے وضو کریں، مکمل وضو کریں، سنتوں کی رعایت کر کے وضو کریں. پھر اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ، صلاۃ الاستغفار کی نماز پڑھ کر اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو دھو دیں، صاف کر دیں. اگر گناہوں سے ہمارا دفتر بھرا ہوا ہے تو اس کی مثال ایسی ہو گئی، دسترخوان بچھا دیا گیا ہے. کیسا دسترخوان بچھایا؟ کیسا برتن کھانے کے لیے رکھا گیا؟ دسترخوان میں پاخانہ ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، گندگی خون پیپ لگی ہوئی ہے اس میں، اور وہاں پر جو ہے مرغ مسلم، بریانی، فرنی، مٹھا سب رکھ دیا گیا دسترخوان میں. ایک طرف کیا ہے؟ گندگی ہے، اور ایک طرف خوشبودار مزیدار کھانے رکھ دیے گئے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، نفیس طبیعت والا کھائے گا کھانا؟ اسے وہ کھانے زیادہ گندگی دکھتی رہے گی، کھا نہیں سکتا ہو. کھائے گا اگر کوئی بھوکا تو جلدی جلدی کھا لے گا، اسے مزہ ہی محسوس نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی رمضان المبارک میں آسمان سے اللہ رب العالمین رحمتوں کا نزول کریں، برکتوں کا نزول کریں، مغفرتوں کا نزول کریں، آگ سے چھٹکارے کے فیصلے کریں، اور ہمارا گناہوں کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہمارا دسترخوان گناہوں سے ناپاک ہے، ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے گندا ہے. تو پھر ایسے لوگوں پر رحمتوں کے نزول کا اثر نہیں ہوتا ہے، برکتوں کے نزول کا اثر نہیں ہوتا ہے، مغفرتوں کے نزول کا اثر نہیں ہوتا ہے. تو جیسے دسترخوان کھانا رکھنے سے پہلے دسترخوان کو صاف کرتے نا، پاک کرتے ہیں گندگی سے، بدبو سے، پاکیزہ دسترخوان بچھا کر اس پر عمدہ کھانا رکھتے ہیں تو کھایا جاتا ہے. ایسے ہی ہمارا نامہ اعمال آج گناہوں سے بہت گندا ہے. بعض لوگوں کا پاک ہوگا نہیں، وہاں ان کو بھی کہیں کہیں سائڈ میں، ادھر میں کیا ہے، کچھ نہ کچھ گناہ لگے ہوئے رہیں گے. اس لیے بزرگوں نے کہا رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پورے اہتمام کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کر اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کر کے نامہ اعمال کو پاکیزہ کر کے تیار رکھیں، اللہ کی رحمتوں کے لائق بنا کر، اللہ کی طرف سے برسنے والی برکتوں کے لائق بنا کر، اللہ کی طرف سے برسنے والی مغفرتوں کے لائق بنا کر ہمارے دفتر کو رکھیں. 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں گے. کب پڑھیں گے؟ کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے تو ایسا رمضان آ جائے گا. آج ہی پڑھیں گے ہم، آج کا کام کل پر ڈالیں گے تو شیطان کے لیے بہت آسان ہے ٹال کر آدمی کو محروم کرنا. اس لیے آج ہی اس کو کریں گے انشاءاللہ. تو خلاصہ کلام، آج کا رمضان کی تیاری کے لیے ہم جو ہے سب سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کریں. نیت کیا ہے؟ ہم خوب رمضان میں نیکیوں کو کریں گے. دوسرا، ہم رمضان مبارک کے مہینے کو بغیر گناہوں کے گزاریں گے، اس کا ارادہ کریں گے. ارادے کے مطابق انشاءاللہ فیصلے ہوں گے. ایک اعلان ہے، ہمارا مدرسہ